الحمد لله منشئ الخلق من عدم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر حضرت علامہ نظام الدین صاحب، محترم و مکرم حضرت مولانا محسن صاحب و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ان قریب وہ ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں رب قدیر جل جلالہ نفل کے ثواب کو فرض اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر فرما دیا۔ جو ماہ مبارک اپنے دامن میں اتنی برکتوں کو لے کر آنے والا ہے، اس ماہ مبارک کا نام ماہ رمضان شریف ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ 12 مہینے جو سال کے بنائے گئے ہیں، یہ کب سے اور کس نے بنائے؟ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے 12 مہینے اللہ کی کتاب میں جو ہے یہ اس وقت سے ہے جب پروردگار نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، اور پھر انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کے حوالے سے رب نے فرمایا فیہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔
اب یہ جو فرمایا گیا منہا اربعۃ حرم، تو اس سے 4 کون سے مہینے مراد ہیں؟ تو ماہ رجب، ماہ محرم، ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحجہ اور ماہ محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کے حرمت والے مہینے ہونے میں کوئی کلام نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن باوجود اس کے ان 4 مہینوں میں سے یا باقی کے 7 مہینوں کے نام صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں۔ اگر کسی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں موجود ہے تو وہ ماہ رمضان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہر کے معنی کہتے ہیں مہینے کو عربی میں، اور یہ رمضان جو ہے یہ رمضان سے مشتق ہے، اور اس کے معنی ہوتا ہے جلنا، حرارت۔ تو اس ماہ مبارک کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ تو ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ چونکہ یہ گرمی کے مہینے میں یہ مہینہ آیا تھا، اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اگر باہر گرمی ہو یا نہ ہو، لیکن بھوک اور پیاس کی وجہ سے جگر کو گرم کر دیتا، یعنی آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو اندر سے اس کا جگر گرم ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ افطار کے وقت وہ سب سے پہلے جس چیز کی فکر کرتا ہے جلدی سے پانی پی لے، جلدی سے شربت پی لے۔ وجہ کیا ہے کہ اندر سے اس کا جگر جل رہا ہوتا ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آگ اور گرمی بہت ساری چیزوں کو جلا دیتی ہے، کہ سورج کی بھی 2 صفتیں ہیں۔ سورج کا بھی معاملہ کیا ہے؟ سورج کی ایک صفت ہے سراجم و حاجہ، اور ایک طرف فرمایا گیا سراجم منیرہ، 2 چیزیں۔ سرکار کے لیے سراج کا لفظ جو آیا تو اس کے ساتھ وحاج کی صفت نہیں آئی، منیر کی صفت آئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح روشنی تو دیتے ہیں، لیکن اس روشنی کی پوزیشن ایسی ہے کہ جو عام طور پر سورج جو ہے جو روشنی دیتا ہے تو سورج کے اندر گرمی ہوتی ہے، تو اس سے کبھی آدمی کے پیر جل جاتے ہیں، ہاتھ جل جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن حضور کی شان جب بیان کی گئی تو سراجم منیرہ کے سرکار بھی روشنی تو دیتے ہیں، لیکن اس میں سورج کی طرح گرمی نہیں، چاند کی طرح ٹھنڈا۔ تو یہ جو جگر جو اندر سے جلتا ہے، تو اس کے جلنے سے ہوتا کیا ہے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، ایسے ہی یہ جگر کی گرمی جو ہے یہ گناہوں کو جلا دیتی ہے، گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے، بھوک پیاس وغیرہ برداشت کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس کا نام شہر المواسات بھی ہے، شہر الصبر بھی ہے، یہ سارے اس کے نام آئے ہیں۔ اب اس مہینے کی 2 عظمتیں قرآن مقدس میں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی عظمت یہ بیان کی جا رہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ عام طور پر انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے دن کو وہ یاد رکھتا ہے،
اور اس نعمت کے دن کے موقع پر وہ خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے اور اپنے اندر خوشی کی فیلنگ جو ہے وہ اسے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر برتھ ڈے کو لے لیجئے کہ باپ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتا ہے کہ یہ بچہ اس دن پیدا ہوا، اسے اس وقت جو خوشی ہوتی ہے اس خوشی کو وہ کنٹینیوز رکھنے کے لیے وہ اس دن کو مناتا ہے، اینیورسری مناتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے یوم آزادی مناتے ہیں، بہت سارے دن لوگ مناتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ مناتے ہیں کہ یہ سارے دن وہ ہیں جس میں اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ تو سنو، ماہ رمضان وہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا فرمائی، اور یہ قرآن کوئی معمولی کتاب کا نام نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا سوچیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے پیشتر جن لوگوں پر صحیفے نازل ہوئے اللہ رب العزت جل جلالہ کی جانب سے، کتابیں جو نازل ہوئی، تو یا ان کے دور حیات کے اندر اس میں چینجز کر دی گئی، یا ان کے وصال فرمانے کے بعد یا آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کی کتاب کے اندر تبدیلی پیدا کر دی گئی، اصل پوزیشن کے اندر وہ کتاب نہ رہی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی سابقہ کتابوں کے حوالے سے جو انبیاء کرام کی امت نے اس کتاب سے سلوک کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ بھی بعد والے یہ سلوک کریں۔ اسی فکر میں تھے کہ میرے کریم نے حضور کو تسلی دی کہ میرے محبوب غم نہ کرو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفاظت کا ذمہ اللہ کریم جل جلالہ نے لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ سارے آسمانی صحیفے اور ساری آسمانی کتابوں میں اس کتاب کی عظمت کو بھی اللہ کو ماننے والے جتنے بندے ہیں ان کے سامنے میرے کریم نے اجاگر فرمایا۔ میں یہاں پورے قرآن مقدس اور اس کے فضائل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، میں صرف آپ کو ایک سورت کے حوالے سے بتا دوں جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارٹ آف قرآن بتایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، قلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ یاسین کی صحیح طور پر تلاوت کرے اللہ اسے 10 قرآن مقدس ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے سورہ ملک کے حوالے سے حضور کی آرزو دیکھی، زندگی رہی تو پھر کبھی ان صورتوں پر اور ان کی ابتدائی آیات پر تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن میں سرسری طور پر 1-2 صورتوں کے حوالے سے بتا کر میں آپ کو بتاؤں کہ جب صرف صورتوں کا یہ عالم ہے تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، آرزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے
سب کے سینے میں سورہ ملک ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی آرزو ہے. سبحان اللہ. جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. یا اللہ، اس صورت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس آرزو کو کیوں پیش کیا؟ تو جواب ملے گا کہ چند خوش نصیب ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال نہ ہوگا. ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جو سورہ ملک کی روزانہ رات کو تلاوت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ امت کو ایسے ایسے نسخے عطا کر دیے تاکہ وہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہے اور میدان محشر کی تکلیف سے بھی محفوظ رہے. سبحان اللہ. کیا کیا جائے؟ قوم کے پاس IPL دیکھنے کا ٹائم ہے، سیریل دیکھنے کا ٹائم ہے، 5 منٹ سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم ہے. ایک فضیلت یاد آ گئی اس سورت کے حوالے سے. اس سے سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں، جنگ کرنے والی سورت. شامت اعمال کی بنیاد پر کسی کے اعمال اگر برے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جب اسے جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، اگر وہ جس کے لیے حکم دیا گیا وہ اگر دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کا عادی تھا تو یہ سورہ ملک اس بندے کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گی، اے میرے مولا اسے عذاب سے بچا دیں. اور یہاں تک کہ یہ سورت عرض کرتے کرتے یہاں تک کہہ دے گی، میرے مولا اگر تو اس بندے کو عذاب سے نہیں بچاتا تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے. آپ سوچیں، ایک مختصر سی سورت کی جب اللہ نے یہ فضیلت رکھی ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پورے قرآن مقدس کی عظمتوں کا کیا کہنا. سبحان اللہ. تو کس مہینے میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا؟ ماہ رمضان شریف. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیوں دیا؟ کیوں نازل کیا؟ تو اسی کو پروردگار نے آگے بیان فرمایا، ہدی للناس. یہ کتاب جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے. جب تمہیں پریشانی ہو اس کتاب کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاق کے ترجمے کو پڑھو، اور جب تم پڑھو گے تو تمہیں ہر پریشانی کا راستہ یہ کتاب دکھاتی نظر آئے. تو یہ کتاب راہ دکھانے والی بھی ہے، ایصال الی المطلوب مولا تک پہنچانے والی بھی ہے، اراۃ الطریق کے اعتبار سے دیکھیں تو راستہ دکھانے والی بھی ہے. لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ آج کا مسلمان پریشانیوں کے حل کے لیے راستہ کسی اور جگہ دیکھتا ہے اور کہیں اور سے راستے کی تلاش کرتا ہے، جبکہ قرآن کے نزول کا ریزن پروردگار نے فرمایا ہدی للناس، ہدی للمؤمنین نہیں فرمایا، للناس. اس پر پھر میں کبھی گفتگو کروں گا کہ یہ صرف ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو راستہ دکھاتا ہے. اگر کوئی ایسا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا نہیں بھی ہے اور راستہ دیکھنا چاہتا ہے تو یہ قرآن اسے بھی راستہ دکھائے. سبحان اللہ سبحان اسے بھی دکھائے. للناس. سبحان اللہ. آج سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو سسٹم ہے وہ اسپیس سے چلتا ہے. زمین و آسمان کے درمیان جو گیپ ہے اسی کے ذریعے یہ پورا ٹیکنالوجی کا کام جتنا بھی ہے وہ چلتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس اسپیس سے بینیفٹ اٹھانے کے حوالے سے مسلمانوں نے غور نہیں کیا قرآن کے اندر، لیکن جنہوں نے غور کیا تو
تو اس آیت پر پہنچے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. زمین و آسمان کے درمیان جو گیپ ہے ہم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو جب لوگوں نے تحقیق کی تو انفارمیشن ٹیکنالوجی سامنے آ گئی. سبحان اللہ. تو یہ سب کو راستہ دکھاتی ہے کتاب. اور پھر ایسا نہیں کہ بس راستہ تاریکی والی وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. یہ روشن، یہ کتاب جو ہے وہ روشنی دکھاتی ہے. کھلا ہوا سب معاملہ کھول دیتی ہے ساری چیزوں کو یہ کتاب. تو یہ بات یاد رکھیں، حق و باطل کے درمیان فرق اور امتیاز کی بات ہو تو بھی یہ قرآن بتا دیتا ہے. اور روشن راستہ کسی کو چاہیے تو بھی یہ کتاب بتا دیتی ہے. اور ہدایت چاہیے تو بھی یہ کتاب جو ہے راہ ہدایت بتا دیتی ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. سب کی خوشی مناتے ہو. قرآن مقدس جس مہینے میں ملا اس مہینے میں اس نعمت کے ملنے پر بھی خوشی مناؤ کہ میرے کریم اگر تو یہ کتاب نہ عطا کرتا تو ثواب کہاں سے ملتا. یہ کتاب نہ عطا کرتا تو راہ کہاں سے نصیب ہوتی. یہ کتاب نہ عطا کرتا تو سامان نجات کیا ہوتا. تو نے یہ کتاب جو ہمیں عطا کی یہ اسی مقدس مہینے میں عطا کی. تو ہم اس مہینے کا احترام اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں کہ میرے مولا تو نے اس مہینے میں جہاں ہمارے گناہوں کے جلنے کا اہتمام فرمایا وہیں تو نے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بھی عطا فرمایا. اب آگے قرآن فرماتا ہے، میں بالکل اسپیڈ میں جا رہا ہوں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اب اس مہینے کی دوسری چیز قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو اس مہینے کو پائے تو ضرور اس میں روزہ رکھے. اب کوئی کہے کہ نہیں بھائی ٹھنڈی میں پورے مہینے نہیں، جب تم اس مہینے کو پاؤ تو اس مہینے میں روزہ رکھو، ضرور رکھو. اب یہاں رخصت و عزیمت کی بات تو ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہم عزیمت کے پیروکار اگر ہیں، صاحب عزیمت ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بس صاحب عزیمت ہی بلکہ رخصت کی بات ہے. لیکن قرآن دونوں پہلو کو اجاگر کرتا ہے. میں آتا ہوں پھر پیچھے انشاءاللہ. پہلے اس کو تھوڑا سا میں کھولوں. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سبحان اللہ. اب اس کے بعد کی بات اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ ملے گا کہ یہ رخصت تو ہے لیکن ان تصوموا وان تصوموا خیر. یعنی یہ رخصت تمہیں دی گئی کہ تم بیمار ہو تو بعد کے دنوں کے اندر اپنی گنتی پوری کر لو. مریض ہو تمہیں چھٹی ہے، بعد کے دن میں گنتی پوری کر لو. لیکن اگر تم ایسا کرتے ہو کہ مریض ہونے کے بعد بھی تمہاری پوزیشن ایسی ہے کہ تم روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو اس میں رخصت بھی ہے اور عزیمت بھی. تو جو صاحب عزیمت ہے جیسے اعلیٰ حضرت بیمار تھے، رخصت تھی لیکن چلے گئے. گرمی کے علاقے سے نکل کر ٹھنڈی کے علاقے میں چلے گئے. طبیب نے کہا کہ آپ گرمی میں روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے یہاں گرمی ہے، پہاڑی پر کہاں گرمی ہے. اعلیٰ حضرت چلے گئے جا کر کے وہاں انہوں نے روزہ رکھا. تو یہ صاحب عزیمت تھے. لیکن قرآن نے رخصت بھی رکھی ہے. اب آئیے پھر میں اس طرف آتا ہوں. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جو اس مہینے کو پائے
ضرور روزہ رکھیں۔ تو بھی فرینچ ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگ یو کے، یو ایس یا جہاں پر دن لمبے ہوتے ہیں، ماہ رمضان شریف کے آتے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ٹینشن، یار بہت لمبا روزہ، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اس فیلنگ کو نکال کر ثواب کی فیلنگ کی طرف جاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمتیں بتائی ہیں اور جو برکتیں بتائی ہیں، ان برکتوں کی طرف اپنی مائنڈ کو اور اپنی تھنکنگ کو ڈائیورٹ کرو تو سچویشن کیا ہوگی؟ اس کے آنے کی خوشی ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگا کہ یہ مقدس مہینہ ہم سے کچھ لینے نہیں آیا، ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے آیا، اور ایسا دینے کے لیے آیا، ایسا دینے کے لیے آیا کہ کسی عبادت کے حوالے سے حدیث قدسی میں یہ لفظ نہیں ملے گا، یہ جزا نہیں ملے گی جو خاص رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والے کے حوالے سے میرے کریم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ۔ یہ کسی عمل کے حوالے سے رب کا فرمان نہیں۔ بھئی ایک ہوتا ہے میں کہوں میں تو دین کا کام اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، میں حج اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتا ہوں، اور یہ سب میں کہوں اپنی زبان سے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن قدرت کسی کے عمل کو کہے کہ یہ عمل میرے ہی لیے ہے، یہ عمل صرف روزہ ہے، اور پرٹیکولر پروردگار نے قید نہیں لگائی کہ ان کا روزہ میرے لیے ہے، مطلق فرما دیا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور جو چیز پیور اس کے لیے ہو تو اس کی جزا بھی اس نے بتائی کہ یا جزا میں دوں گا یا اس کے جزا کے اندر وہ بندہ مجھے پالے گا۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے عوض کے اندر بندہ پروردگار کو پا لیتا ہے، اس کی خوشی کو پا لیتا ہے، اور اس کی بارگاہ سے صرف یہ نہیں کہ لمیٹیڈ اجر پاتا ہے بلکہ شہر الصبر ہونے کی وجہ سے، اور روزے میں چونکہ صبر ہی صبر ہے تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انکاؤنٹیبل، انلیمیٹیڈ پروردگار اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے ہم ماہ رمضان شریف کے ویلکم کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کریں، اور اس کے آنے کی خوشی اپنے اندر فیل کریں کہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے پانے کی دعا ماہ رجب سے اسٹارٹ کر دیتے تھے۔ آج تو یہ ہے کہ آنے کا اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرمائے، اللہ ماشاءاللہ آنے کا ٹینشن ہوتا ہے اور جانے کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کامل مومن کی نہیں ہو سکتی۔ قرآن اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر ماننے والے کی نہیں ہو سکتی۔ صحیح طور پر جو قرآن اور صاحب قرآن کو مانتا ہے وہ آمد رمضان پر خوش ہوتا ہے، اور رمضان مبارک کے جانے پر اسے افسوس ہوتا ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہم سے رخصت ہوا۔ آخری حدیث اثر کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جس طریقے سے ماہ رمضان قرآن مقدس کے نزول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض فرمائے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ۔ روزے اور قرآن مقدس یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نال نبوت کے صدق و طفیل ہم سب کو قرآن
اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے، قرآن کی تلاوت اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے آسان فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اچھوں کے تصدق اسے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کوشش کروں گا کہ کل بلیک بن میں بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ماہ رمضان ہی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم۔